حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کے پاس گھر کا خرچہ بھی ہو اور زیادہ راہ بھی ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ فرض ہے، انکار کرے تو کافر، اور حج کی استطاعت ہو حج نہ کرے ایسا گناہگار ہے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، جو تیرے گھر کی زیارت کرے، جو بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، اس کا اجر کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے، رب نے جواب دیا، اے میرے نبی داؤد، جو میرے بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور جب میری اس سے ملاقات ہوگی میں اس کو اپنی جنت میں داخل فرما دوں گا۔ حج اس میں صرف بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں ہوتی، حج میں بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی ہے، بیت اللہ شریف کا طواف نصیب ہوتا ہے، بیت اللہ شریف میں نمازیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، بیت اللہ شریف میں میرے بیٹے میرے بھائی قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بیت اللہ شریف میں آب زمزم پینے کی توفیق ہوتی ہے، جب بندہ حج پر جاتا ہے اس کو صحیح کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جب مومن حج کرتا ہے تو مینا میں قیام کرتا ہے، وہ عرفات میں قیام کرتا ہے، وہ مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، وہ رمی کرتا ہے، وہ اللہ کے نام پر جو جانور قربانی کرتا ہے۔ رسول پاک سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا، حج تو سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے، اتنی نیکیاں۔ اور جب مومن عرفات کے مقام پر قیام کرتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، عرفات کے مقام پر جب حاجی قیام کرتے ہیں، شیطان کا اتنا منہ کالا اور رسوا ذلیل اور کسی دن نہیں ہوتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وجہ؟ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ بڑے بڑے گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، عرفات کے مقام پر قیام کرنے سے اپنے مومنوں کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ حج ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور اس کے لیے کروڑوں روپے نہیں چاہیے، گھر کا آٹا ڈلا کے گھر کی ضرورتیں ڈالو، اور جو جانے آنے کا خرچہ ہے اس کا انتظام کرو، اور اللہ کا حج کر کے آ جاؤ۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا، عبداللہ، جب کوئی حاجی حج کر کے آئے اس کو سلام کر، اس سے مصافحہ کر، اس سے پہلے کو اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے اپنی بخشش کی دعا کروا، اس لیے وہ بخشا ہوا واپس لوٹا ہے۔ حج کے بعد میرے محبوب فرماتے ہیں، مومن ایسے پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، حاجی حج کرنے جائے اور رستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ قیامت تک ہر سال اس کے نامہ اعمال میں 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر آتے جاتے کسی وقت بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس حاجی کے خاندان میں 70 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اس کی سفارش سے اللہ ان کو بخش دے گا۔ سب سے میری عرض ہے، بہنوں کے لیے زیادہ راہ کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی لازم ہے۔ اگر یہ عذر نہ ہو، اگلے سال کا انتظار نہ کریں۔ اور سب سے پہلے آج اپنے دونوں بچوں سے کہہ رہا ہے، مسعود لائی اور محمود لائی، اس سال حج کرنے جائیں، یہ فرض ادا کرتے ہیں۔ اگر موت آ جائے، اللہ کی قسم موت کا پتہ نہیں، اندر سانس گیا پتہ نہیں باہر نکلے گا نہیں۔ رسول پاک کا فرمان ہے، اللہ کسی کو استطاعت دے اور وہ حج نہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے جتنے بھائی بزرگ بہنیں تشریف فرما ہیں، میری سب سے عرض ہے، جو صاحب استطاعت ہو چکے وہ اگلے سال کا انتظار نہ کریں، ابھی سے تیاری پکڑیں، اپنا انتظام کریں، اور جب حج کے ایام آ جائیں
چلو اللہ کے پاس، رحمت کا در کھلا ہے، بخشش کا در کھلا ہے، بخشش کروا کے لوٹو، کیونکہ یہ بھی اللہ کی معرفت کے، اللہ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس فرض کو بھی ادا کرنے میں سستی کاہلی نہ کرو۔